اسٹارٹ محسن نقوی صاحب کا ایک تھا کہ راستہ کاٹ کے ہر بار گزر جاتا ہے، جیسے پردیس میں تہوار گزر جاتا ہے۔ زندگی اپنی عشق میں یوں گزری ہے موسم، جیسے بازار سے نادار گزر جاتا ہے۔ اب ایک فلسفہ یہ ہے کہ ہم نادار ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں اور بازار سے سب چیزیں دستیاب ہیں، تو وہ ایک اپنے آپ کو جو کندن بنانا ہے وہ فلسفہ ہے۔ اور ایک فلسفہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے اور ہم اپنے آپ کو ضبط کیے ہوئے ہیں اور اس سے جو ہے باہر نہیں آ رہے، اور یہ کنٹرول کی ایک حد ہے۔ تو ایک مینائی صاحب نے پوائنٹ خوف کا کہا، اس کے بعد میں آؤں گا، وہ زبردست پوائنٹ ہے کہ چتر لیکھا ایک بہت ہندی کا مشہور ناول ہے اور بنگال کے رائٹر ہیں ورون شرما، تو ان سے ایک کوٹیشن چاہوں گا آپ سے۔ ضبط کے عالم کی کیا کیفیت ہے، جو صوفیت اور تصوف کی بات کی مینائی صاحب نے اور آپ لوگوں نے۔ اس میں بیچ گپت ایک بادشاہ ایسا ہے جو اپنے پورے محل میں ہر وقت عورتوں میں گرا ہوا ہے اور شراب نوشی میں مبتلا ہے۔ تو اس کا ایک پیر ہے، وہ اپنے ایک چیلے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ محل میں، اس بہانے جاؤ کہ تم جو ہے وہاں کے حالات دیکھ کر ان کو کچھ سکھاؤ۔ تو وہ وہاں آتا ہے، کہتا ہے کہ میں ریسرچ کے مقصد سے آیا ہوں۔ تو وہ اس محل میں ہوتا ہے تو ہر طرف عورتیں ہی عورتیں ہوتی ہیں۔ یہ 70s کا ناول ہے جو 300 قبل مسیح سے پہلے کی ریئل داستان ہے۔ یہ بیچ وقت وہ بادشاہ تھا، کہتے ہیں ایران کا تھا۔ تو اس میں جب وہ آتا ہے تو ہر وقت جو بھی پانی مانگے، کچھ بھی مانگے، جہاں سے گزرے تو محل میں عورتیں ہی ہیں، 360 کہتے ہیں کہ وہ عورتیں تھیں۔ تو آخر ایک دن تنگ ہو جاتا ہے تو بیچ کو بادشاہ سے ملتا ہے، تو اس وقت جب بات بھی کر رہا ہے تو عورتیں گھیر، تو خوبصورت جملہ ہے، وہ کہتا ہے کہ بادشاہ میں جہاں بھی جاتا ہوں، جس وقت بھی ہوتا ہوں، یہ عورتیں ہی عورتیں ہیں، میں تو جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ مقصد ہی غارت ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت جب وہ بات کرتا ہے تو عورت بھی اسے ہاتھ لگائے کھڑی ہے، تو پھر وہ پرے ہٹتا ہے، کہتا ہے میں اپنے مقصد سے لگتا ہے کہ ہٹ جاؤں گا کہ یہ ماحول کچھ عجیب ہے۔ تو اب بیچ گپت کا جملہ سنیے، بڑا کمال ہے۔ وہ اسے کہتا ہے دیکھو مورخ، تم اس بات کو مت دیکھو کہ عورتیں تمہیں ہاتھ لگا رہی ہیں، تم اس بات کو دیکھو کہ عورتیں تمہیں ہاتھ لگائیں اور تم ان کو ہاتھ مت لگاؤ۔ یہ ضبط کی ایک اعلیٰ کیٹیگری ہے کہ آپ اس نہج پہ پہنچ جائیں تب آپ گرو کہلائیں گے۔ تو ایک اور کوٹیشن آپ سے چاہوں کہ او ہینری امریکن رائٹر ہیں، ان کی ایک زبردست اسٹوری ہے، وہ شارٹ اسٹوری رائٹر ہیں۔ تو ان کی اسٹوری ہے کہ انوسینٹ اینڈ اگلیسٹ۔ تو ایک فوٹوگرافر تھا، تو اسے تلاش تھی کہ میں دنیا کا سب سے معصوم چہرہ اسے ڈھونڈوں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معصومیت نظر آئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں تقریباً اسے 8-10 سال لگے۔ اسے بتایا گیا کہ ایک بچہ ہے جس نے چہرے کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معصومیت، انوسینٹ چائلڈ، تو وہ اس کی تصویر بنا لی۔ تو اب اس سے شوق ہوتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے بدصورت چہرہ بناؤں، جو دنیا کا سب سے اگلیسٹ چہرہ ہو۔ تو اسے یہ تصویر بناتے بناتے 32 سال گزر جاتے ہیں، تو چہرہ نہیں ملتا۔ اسے ایک مرتبہ پتہ چلتا ہے کہ ایک جیل میں ایک ایسا شخص ہے، اتنا خونخوار ہے، اتنا بدصورت ہے کہ انتظامیہ نے اسے کال کوٹڑی میں بند کر دیا ہے اور کھانا بھی دروازے کے نیچے اسے دیتے ہیں، کیونکہ اسے دیکھ کے قرارت آتی ہے اور آدمی ڈر جاتا ہے۔ اسے عمر قید کی سزا ہے، اس نے گناہوں نے جرائم کیا ہے۔ تو وہ پرمیشن لیتا ہے، تو جیلر سے کہتا ہے یہ اسپیشل کورٹ سے تمہیں پرمیشن ملے گی، ہمیں بھی اجازت نہیں ہے اسے دیکھنے کی، وہ اتنا بدصورت ہے۔ تو کورٹ سے پرپس کے لیے بھی اسے 4-6 بار مل جاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ 2 منٹ تک آپ اسے 2 لفظ پوچھو گے اور دیکھو گے، اس کے بعد آپ کو انتظامیہ ہٹا دے گی، کیونکہ وہ وقت خونخوار بھی ہے۔ تو جب وہ اس کے سامنے آتا ہے، دروازہ کھلتا ہے تو وہ چونک جاتا ہے، اتنا بھیانک چہرہ، تو ڈر جاتا ہے۔ تو جو چہرہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے بدصورت، وہ کہنے لگا، تو وہ کہتا ہے تمہیں تو میں نے سنا تھا جو دیکھتا ہے ڈر جاتا ہے، تم بہت خوفناک ہو، تم تو ہنسے ہی نہیں ہو اتنے سالوں سے، عمر قید کی تم کیوں ہنسے؟ کہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا، اس نے کہا کہ ٹھیک 32 سال پہلے تم نے جو معصوم چہرہ بنایا تو وہ میرا ہے۔ تو اب
اب او ہینری لکھتے ہیں کہ یہ وہ انسان جو دنیا میں سب سے معصوم تھا وہ سب سے ارلیسٹ، اور یہ دنیا کے ہمارے اپنے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح جیتے ہیں، کس طرح لمحات کو گزارتے ہیں۔ آج ہم معصوم ہیں تو کل ارلیسٹ ہو جاتے ہیں، یا ارلیسٹ ہیں تو کل معصوم۔ خوف کا بڑا زبردست پوائنٹ بتایا یاسر بنائی صاحب نے، تو میں اس پوائنٹ پہ آؤں جو ہو سکے عام فہم میں نہیں ہے۔ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، میں اس میں کام کر رہا ہوں ماشاء اللہ، 30 سر ہیں ان کے، دنیا کے سب سے پہلے فیمنسٹ شاعر ہیں، یعنی عورتوں پہ سب سے پہلے اس نے، جس وقت مولانا روم، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور فردوسی محمود غزنوی کے درباروں کے قصے سنا رہے ہیں، اس وقت حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی ایک عام آدمی، کسانوں کے اور غریبوں کے قصے سنا رہے ہیں۔ یہ ٹرینڈ دنیا میں حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے دیا کہ آپ نچلے طبقے کو بھی انسان سمجھیے، صرف بادشاہ اور دربار نہیں ہے۔ اب مولانا روم شیخ سعدی کے جو قصے سنے، ایک تھا بادشاہ اور دربار اور یہ ساری چیزیں ہوئی، مگر اس نے عورتوں کو، جو ہومر سے لے کے ایلیٹ تک صرف عورتوں کو ایک عام چیز سمجھا جاتا ہے، وہ لفظ استعمال میں نہیں کروں گا، مگر حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے 7 سورمیوں کا کانسیپٹ دے کر انہیں اتنا مورال اٹھایا کہ آج تک لوگ اس پر ریسرچ کرتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا سب سے پہلا فلسفہ جو عورتوں میں 7 سورمے یعنی 7 عورتیں دی ہیں، جس میں نوری بھی ہے، جس میں سوہنی بھی ہے، جس میں سوہنی بھی ہے، جس میں ماروی بھی ہے، یہ سارے لوگ داستانوں کے قصے ہیں جو اس نے سنائے ہیں، تو سب کو اگر کمپائل کرے، ایک پوائنٹ بڑا زبردست ہے آپ کی انفارمیشن کے لیے، کہ انہوں نے ساری عورتوں کو جو ڈپکٹ کیا ہے، سمویا ہے شاعری میں، وہ یہ ہے کہ ان کے اندر خوف نہیں ہے، یعنی جو مرد جن دنوں بادشاہوں سے ڈرتے تھے، بڑے بڑے امیر کبھی ڈرتے تھے، وہاں اس نے ایک عورت کو ایسا ڈپکٹ کیا ہے، ایسا سمویا ہے شاعری میں کہ وہ ماروی عمر بادشاہ کے قید میں ہے اور ڈر نہیں رہی، وہ اسے کہہ رہی ہے کہ گور موجی سومرا کج پوار پاس، کہ میری قبر جو ہے، فارسی کا لفظ ہے، میرے اپنے لوگوں میں کرنا، اگر تم نے مجھے مار بھی دیا میں یہاں دفن بھی ہونا پسند نہیں کروں گا۔ اور سسی ہے جو بنگور سے نکل رہی ہے، مکران وندر تک جاتی ہے، تو وہ پیدل جا رہی ہے، کوئی سواری نہیں ہے، رات دن سفر کر رہی ہے، ڈونگر تو ڈاڈھو ڈاڈھا ڈاڈھا ہی کرے، پہاڑوں کا سفر کر رہی ہے، کہتی ہے پہاڑ تو میرے پاس تو بہت ظلم کر رہے ہو، تنندر تین وہیں جییں ون وڈے واڈو، جو کارپینٹر جو بڑا ہی ہوتا ہے، جیسے کاٹتا ہے درخت کو، تم میں سے ایسے ظلم کر رہے ہو، میں چڑھتی ہوں اور گرا دیتے ہو، ڈونگر تو ڈاڈھو ڈاڈھائیوں کری تن اندر تین وہیں جی ون وڈے واڈو، یہ کڑم جو کاڈو، مطلب پتھر کے ارپند کرے، یہ میرا عشق ہے، میرا جنون ہے، ورنہ پتھر تمہاری کیا حیثیت کہ میں تم پر پاؤں رکھوں۔ وہ عورت جو تنہا ہے، اکیلی ہے وندر کے ویرانوں میں، وہ اسے کہتی ہے پتھر تمہاری کیا حیثیت، یہ عشق نے مجھے تمہارے اوپر چلا، اب یہ ول ہے، خوف نہیں۔ اس کے بعد نوری ہے، ایک مچھیرن ہے، یہ آپ کینجر جھیل جہاں جاتے ہیں تو وہاں وہ گندرے اور میں سب سے نیچی ذات ہے مچھروں کی، وہاں جان تواچی ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، تو وہ جب بادشاہ آتا ہے تو اس کو دیکھ کر اس پر موت ہے، مگر اب دیکھیں اس کی ول، کانفیڈنس اور بے خوفی، ہم تو کسی پی اے سے بھی، ڈائریکٹر اور ایم پی ایم این اے سے بھی ڈر جاتے ہیں، تو وہ اسے ہم کلام ہوتا ہے اور وہ اسے اپنی بیوی بنا دیتا ہے، کہتی ہے کہ تم تماچی تڑ دھنی آ موہاڑی میں منہ ڈواگ مت آ جو نالے سے تم بے شک بادشاہ ہو، تم راج پہ راج کرتے ہو، میں خسیس شیرن ہوں، مگر مجھ پہ الزام مت دو، میں اپنے تن میں ہی بہت اعلیٰ ہوں، میں اپنی ذات میں ہی بہت افضل ہوں، تو اسی وجہ سے اسے اپنی شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا فلسفہ 2 چیزوں پر محیط ہے، ایک بے خوفی، وہ کہتے ہیں انسان کسی بھی روپ میں ہے، یہ تو عورت ہے، آپ تو مرد ہیں، اپنے خوف کو اندر آنے لگے، ہمیں خوف بچپن سے بٹایا جاتا ہے، اس کا خوف، مذاہب کا خوف، لوگوں کا خوف، عہدوں کا خوف، پیسوں کا خوف، اسٹیٹس کا خوف، چیزوں کا خوف، مادیت کا خوف، تو